دوستو آج ہم ایک بہت ہی دل کو چھو لینے والے اور ایمان کو تازہ کر دینے والے موضوع پر بات کریں گے۔ اللہ کی خاموش مدد کی 4 نشانیاں۔ دوستو اکثر انسان سوچتا ہے کہ میری دعا کب قبول ہوگی، میری پریشانی کب ختم ہوگی، کیا اللہ میری سن بھی رہا ہے یا نہیں۔ لیکن یاد رکھیے، اللہ کی مدد ہمیشہ شور کے ساتھ نہیں آتی، کبھی کبھی وہ بالکل خاموشی سے آتی ہے، اتنی خاموشی سے کہ انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا اور کام ہو چکا ہوتا ہے۔ جیسے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو وہی اس کے لیے کافی ہے۔ سورہ طلاق۔ دوستو آج ہم انہی 4 خاص نشانیوں کو سمجھیں گے۔ آئیے گا، پہلی نشانی، دل میں عجیب سا سکون آ جانا۔ جب انسان مشکلوں سے گھر جاتا ہے، حالات خراب ہو جاتے ہیں، راستے بند نظر آتے ہیں، لیکن اسی وقت دل کے اندر ایک عجیب سا اطمینان، ایک سکون، ایک بھروسہ پیدا ہو جاتا ہے، تو سمجھ لیجئے گا یہ اللہ کی خاموش مدد ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یاد رکھو اللہ کی یاد سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے۔ سورہ رعد۔ جب کوئی راستہ نہیں ہوتا پھر بھی دل گھبراتا نہیں، جب سب لوگ ساتھ چھوڑ دیتے ہیں لیکن دل ٹوٹتا نہیں، تو سمجھ جاؤ اللہ نے تمہارے دل پر اپنی رحمت اتار دی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سنیے۔ جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ سمندر کے کنارے پہنچے، پیچھے فرعون کی فوج، آگے گہرا سمندر، صحابہ گھبرا گئے، انہوں نے کہا اب تو ہم پکڑے گئے، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے۔ یہ جو یقین تھا، یہ جو سکون تھا، یہی اللہ کی خاموش مدد تھی۔ اور پھر اللہ نے سمندر کو چیر دیا۔ ہماری زندگی میں آج اگر آپ قرض میں ہیں، بیماری میں ہیں، بے روزگاری میں ہیں، رشتوں کی پریشانی میں ہیں، لیکن پھر بھی نماز میں دل لگتا ہے، دعا میں آنسو آ جاتے ہیں اور اندر سے آواز آتی ہے سب ٹھیک ہوگا، تو یہی پہلی نشانی ہے، اللہ آپ کے ساتھ ہے۔ دوستو دوسری نشانی، مصیبت ٹل جانا یا آسان ہو جانا۔ کبھی ایسا ہوا ہے آپ بڑی مصیبت میں پھنسنے والے تھے لیکن عین وقت پر بچ گئے؟ کوئی ایکسیڈنٹ ہونے والا تھا، بچ گئے، کوئی بڑی بدنامی ہونے والی تھی، رک گئی، کوئی نقصان ہونے والا تھا، ٹل گیا۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ ہے اللہ کی خاموش مدد۔ دوستو یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا، پھر غلام بنا کر بیچ دیا گیا، پھر جیل میں ڈال دیا گیا۔ دنیا کہتی ہے بربادی، لیکن اللہ کہہ رہا تھا تیاری۔ ہر مصیبت انہیں مصر کی حکومت تک لے جا رہی تھی۔ اس لیے کبھی کبھی جو چیزیں ہمیں نقصان لگتی ہیں وہ دراصل ہماری ترقی کا راستہ ہوتی ہے۔ کبھی اللہ ہمیں وہ نہیں دیتا جو ہم مانگتے ہیں، کیونکہ وہ ہمیں اس سے بہتر دینا چاہتا ہے۔ جیسا کہ قرآن کریم میں ہے، ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو۔ سورہ بقرہ۔ دوستو اگر آپ کی شادی دیر میں ہو رہی ہے، نوکری نہیں مل رہی ہے، کاروبار میں رکاوٹ ہے، تو ہو سکتا ہے اللہ آپ کو بڑی آفت سے بچا رہا ہو۔ اللہ کی مدد ہمیشہ چمتکار کی طرح نہیں آتی، کبھی وہ اچھے لوگوں کی شکل میں آتی ہے، اچانک ملنے والی راحت کی شکل میں آتی ہے، دل میں صبر کی طاقت بن کر آتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کا معاملہ عجیب ہے، ہر حال میں اس کے لیے بھلائی ہے۔ صحیح مسلم۔ آج اگر آپ رو رہے ہیں، اگر آپ ٹوٹ چکے ہیں، اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ کوئی نہیں سمجھتا، تو یاد رکھیے آپ کا رب سمجھتا ہے۔ وہ خاموشی سے آپ کی تقدیر لکھ رہا ہے، وہ پردے کے پیچھے آپ کے لیے کام کر رہا ہے۔ دوستو آپ کو بس نماز نہیں چھوڑنی، دعا نہیں چھوڑنی، امید نہیں چھوڑنی۔ تیسری نشانی، گناہوں سے نفرت اور نیک کاموں کی طرف جھکاؤ۔ جب انسان اچانک محسوس کرے کہ اب گناہ اچھا نہیں لگتا، حرام چیز سے دل ہٹنے لگے، نماز چھوڑنے پر بے چینی ہو، توبہ کرنے کا دل کرے، تو سمجھ لیجئے گا یہ اللہ کی خاموش مدد ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ سورہ قصص۔ دوستو ہدایت ملنا
سب سے بڑی مدد ہے۔ دنیا کی دولت مل جائے لیکن ہدایت نہ ملے تو وہ اصلی کامیابی نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ سنیے۔ عمر ابن الخطاب اسلام سے پہلے اسلام کے سخت دشمن تھے، لیکن جب اللہ نے ہدایت دینی چاہی تو دل بدل گیا۔ ایک ہی رات میں دشمن سے اسلام کے سب سے بڑے سپاہی بن گئے۔ یہ کیا تھا؟ یہ اللہ کی خاموش مدد تھی۔ آج ہماری زندگی میں اگر آپ کو تلاوت سن کر رونا آتا ہے، گناہ کے بعد شرم آتی ہے، توبہ کی طرف دل جھکتا ہے، تو سمجھ جاؤ اللہ تمہیں چھوڑ نہیں رہا، وہ تمہیں اپنے قریب لا رہا ہے۔ دوستو، یہ تھی تیسری نشانی۔ اب آئیے گا چوتھی نشانی، اچھے لوگوں کا ساتھ مل جانا۔ دوستو، کبھی آپ نے محسوس کیا زندگی میں اچانک کچھ نیک لوگ آ گئے جو آپ کو نماز کی یاد دلاتے ہیں، جو آپ کو غلط راستے سے روکتے ہیں، جو آپ کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں؟ یہ بھی اللہ کی خاموش مدد ہے۔ حدیث کی روشنی میں محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اس لیے دیکھو کہ کسے دوست بناتے ہو۔ ابو داؤد، اگر اللہ کسی سے بھلائی چاہتا ہے تو اسے نیک لوگوں کی سنگت دیتا ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال سنیے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے سب سے بڑی مدد تھا۔ غار غثور میں، ہجرت کے وقت میں، ہر مشکل میں۔ کبھی کبھی اللہ خود مدد نہیں بھیجتا بلکہ مدد کرنے والا انسان بھیج دیتا ہے۔ اگر آپ کی زندگی میں کوئی آپ کو دین کی طرف بلا رہا ہے، کوئی آپ کو غلط کام سے روک رہا ہے، کوئی آپ کو صبر سکھا رہا ہے، تو اسے ہلکے میں مت لیجیے گا۔ وہ شاید اللہ کی بھیجی ہوئی رحمت ہے، دل کو چھو لینے والی بات۔ اللہ کی خاموش مدد ہمیشہ دل کی صفائی میں ہے، سچی راہ کی پہچان میں ہے اور نیک لوگوں کی سنگت میں چھپی ہوتی ہے۔ کبھی وہ مال دے کر مدد کرتا ہے، کبھی حالات بدل کر، اور کبھی انسان بدل کر۔ اے اللہ، ہمیں گناہوں سے نفرت عطا فرما، ہمیں نیک لوگوں کی سنگت دے، ہمیں اپنی خاموش مدد کو پہچاننے کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔